اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس اور لوگوں میں سے من یتخذ بعض بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اندادن شریک یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ جیسا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اشد زیادہ سخت ہیں حب للہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ولو اور اگر یر الذین دیکھ لیں وہ لوگ ظالمون جنہوں نے ظلم کیا اس جب یرونا وہ دیکھ لیں گے عذاب کو انا بے شک قوت للہ اللہ کے لیے ہے جمیعاً ساری کی ساری وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب سخت عذاب دینے والے ہیں استبر الذین جب بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ تبعوا جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں سے تابعوا جنہوں نے پیروی کی وراء العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم الاسباب ان سے تمام اسباب تمام تعلقات قال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی لو کاش انا ہوتا لنا ہمارے لیے انا بے شک لنا ہوتا ہمارے لیے کراتن واپس لوٹنا فنتبرأ پس ہم بھی بیزار ہو جاتے منہم ان سے کما جیسا کہ تبرؤ وہ بیزار ہو گئے منا ہم سے کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرت بنا کر علیہم اوپر ان کے وما اور نہیں ہم وہ بخارجین نکل سکیں گے من الناری آگ سے یا ایھا الناس اے لوگو کلوا تم کھاؤ مما اس میں سے فی الارض جو زمین میں ہے حلالا حلال طیباً پکیزہ ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطانی شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے مبین کھلا انما بے شک یامرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے لا تعلمون تم نہیں جانتے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ بعض بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اندادن شریک یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ جیسا کہ اللہ کی محبت یہاں بھی اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مشرکین میں سے بعض یعنی کوئی آدمی ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور انہیں اپنا کارساز سمجھتے ہیں ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے یہ مشرکین کی بات ہے لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت فرما رہے ہیں کہ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے اشد زیادہ سخت ہیں حبا للہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ ایمان والوں کی ہے کہ جو مومن وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت محبت رکھتے ہیں اور قوی محبت رکھتے ہیں کیونکہ اگر کسی مشرک کو یہ ثابت ہو جائے کہ میرے معبود سے مجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ فوراً اس معبود سے یا جس کو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو اس سے اپنی محبت توڑ لے گا اور اس کے علاوہ جو مومن ہے وہ باوجود اس کے کہ ہر نفع اور نقصان ہو اسے ہر نفع میں ہر نقصان میں اس کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور رضا میں خوش رہتا ہے کہ شاید میرے لیے اسی میں بہتر تھی اگر مجھے اس وقت نقصان پہنچا ہے تو یہی میرے رب نے میرے اللہ نے اسی میں میرے لیے بہتری رکھی ہوگی وہ ہر صورت میں نفع میں نقصان میں خوشی میں غمی میں
ہر اعتبار سے وہ اللہ کے ساتھ اپنا عقیدہ مضبوط رکھتا ہے، اللہ کی محبت جو ہے وہ اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ آمَنُوا، اگر دیکھ لیں وہ لوگ ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، اس جب یرونا وہ دیکھ لیں گے عذاب کو کہ بے شک قوت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ کہ جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد شرک ہے یہاں پہ، تو وہ جب عذاب دیکھ لیں گے قیامت والے دن تو ان پر ثابت ہو جائے گا کہ بے شک ساری قوت کس کے اختیار میں تھی، اللہ تعالیٰ کے، تو اب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، من الذین ان لوگوں سے جن کی، استبر الذین جب بیزار ہو جائیں گے، نہیں سوری، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں گے ان سے اسباب۔ یہ سختی عذاب کی اس وقت ہوگی جب قیامت والے دن جو ہے جن کی پیروی کی گئی، یعنی جو پیر ہیں وہ اپنے مریدوں سے قیامت والے دن بیزار نظر آئیں گے۔ یہاں سے مراد دین والے نہیں، جو بد عقیدہ مرید اور پیر ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، جو اپنے پیروں کو ہی جو ہے وہ حاجت روا مشکل کے ساتھ سمجھتے ہیں، یا جو لوگ قبروں میں ہیں انہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ دیکھیں گے جو ہے پیر، وہ اپنے مریدوں کو دیکھیں گے اور ان سے بیزار ہوں گے کہ آج کے دن یہ ہم سے کوئی، جس طرح ہم دنیا میں انہیں کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ ہم انہیں ہر برائی سے، ہر مشکل سے ہم بچاتے ہیں، تو آج بھی کہیں یہ ہم سے یہاں نہ آ جائیں کہ دنیا میں تم لوگ ہمارا سہارا تھے، کارساز تھے، آج بھی ہمارا سہارا بنو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے۔ تو جب اب دیکھیں گے کہ جو پیر ہیں یا جن کی پیروی کی گئی وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی بیزار نظر آئیں گے، تو اس وقت اور ان سے تمام اسباب کٹ جائیں گے، تمام تعلقات کٹ جائیں گے۔ قال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا قرۃ، کاش ہوتا ہمارے لیے واپس لوٹنا، فنتبرأ منہم، پس ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے، کما جیسا کہ تبرأوا منا، وہ بیزار ہو گئے ہم سے۔ اب یہ دیکھ کے جو مرید ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا تھا، وہ مرید جب اپنے ان پیروں کو جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے برابر رکھتے تھے، ان کو بیزار دیکھیں گے تو پھر یہ آرزو کریں گے کاش دنیا میں ہمارے لیے واپس لوٹنا ممکن ہوتا، ہم دنیا میں واپس لوٹ جاتے تو ہم بھی دنیا میں تم لوگوں سے ویسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے آج تم لوگ ہم سے بیزار ہو گئے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کذالک یریہم اللہ، دکھائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اعمالہم، ان کے یہ اعمال، حسرات علیہم، ان پر حسرت بنا کر، ان کے اوپر حسرت ہوگی کہ کاش ہم دنیا میں واپس لوٹیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسا یہ ہم سے بیزار ہو گئے، لیکن اس وقت صرف حسرت ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے، آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ صرف ان کی ایک خواہش ہوگی کہ جب مشرکین میں وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسری عوام چلتی تھی، یہ عام لوگوں کو سے صاف الگ ہو جائیں گے، جو ان کے کہنے پر چلتے تھے، جب سب خاص اور عام عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، ایک دوسرے سے جو تعلق تھے، یعنی ایک تابع تھا، ایک متبوع تھا، وہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ دنیا میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جرم میں تو سب برابر کے شریک ہوتے ہیں، کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی مل کے سب گناہ کرتے ہیں تو وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں، لیکن جو کمزور ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے، اور جو تھوڑا طاقتور ہوتا ہے وہ مکر جاتا ہے کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں، جس کے ساتھ مل کے اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، جرم کیا ہوتا ہے، مقدمے میں وہ اس سے مکر جاتا ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں، میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن ان کا معاملہ ہوگا، جنہوں نے پیروی کی ان کا اور جن کی پیروی کی گئی ان کا۔
یہی معاملہ ہوگا، لیکن اس وقت وہ افسوس اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے ان کی بات نہ مانی ہوتی، ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، ہم نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوگا۔ لیکن وہ کاش ہی ہوگا، ایک حسرت ہی ہوگی، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو تم کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پکیزہ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ بعض مشرکین تھے نا جو وہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے اور ان سے فائدہ لینا چھوڑ دیتے تھے، اور ان سے فائدہ لینا جو ہے یا ان کو کھانا، ان کو ذبح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیے گئے ان کی تعظیم کرتے تھے، اور اس چیز کو وہ حکم الہی سمجھتے تھے، اللہ کی رضا کا سبب سمجھتے تھے، اللہ کے قریب ہونے کا بواسطہ شفاعت ان بتوں کی وجہ سے سمجھتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے اس میں یہ خطاب کیا کہ اے لوگو، یہاں سے یہ دیکھیں یا ایھا الناس آیا ہے، یا ایھا الناس اے لوگو آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، کہ تمام لوگوں کو مخاطب ہے کہ جو چیز زمین میں موجود ہے، ان میں جو چیز شرعی طور پر پاک ہے اور حلال ہے، ان کو کھاؤ پیو۔ ان کی نسبت کسی دوسرے کی طرف یہ سمجھ کر کرنا کہ اللہ کی رضا ہوگی، یا اس سے پرہیز کرنا جو چیز اللہ نے حلال کیا اس کو حرام سمجھنا اور اس کو موجب جو ہے وہ رضائے الہی سمجھنا، یہ غلط ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں، خطوات الشیطان۔ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما بے شک یامرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر کیا کہو، ما لا تعلمون جو تم جانتے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں گاڑ دو جن کا تمہیں علم ہی نہیں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہی ہیں یا نہیں کہی، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرو۔ یہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور ہمارے اندر آج کل یہ مسلمانوں کے اندر عام بات ہے کہ کچھ غیر شرعی کام وہ کرتے ہیں، غیر شرعی کام جس کا شریعت میں کوئی شریعت میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن ہمارے مسلمان اس کو دین حق سمجھ کر، اس کو رضائے الہی سمجھ کر کرتے ہیں، اور یہ خیالات ہمارے دل میں شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ ایسے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اور اللہ